urduaudiobooks.com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد دوئم، تالیف مولانا سید ابو العلا مودودی، آواز وجیح احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز، باب چہارم، حصہ 5، وہی اخذ کرنے کی مشق۔ جیسا کہ ہم پہلے حضرت جابر رضی اللہ عنہ بن عبداللہ کے حوالے سے نقل کر چکے ہیں، سورہ مدثر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پے در پے وحی کا نزول شروع ہو گیا، مگر ابتدائی زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نزول وحی کے وقت یہ دقت پیش آتی تھی کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھول جانے کے اندیشے سے اس کو یاد کرنے کی کوشش کرنے لگتے تھے، اور کبھی دوران نزول ہی میں کسی بات کا مطلب پوچھنے لگتے تھے۔ اس لیے اس دور میں یہ بھی ضروری تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی اخذ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سکھا دیا جائے۔ سورہ طٰہٰ میں ارشاد ہوتا ہے، پس بالا و تر ہے اللہ بادشاہ حقیقی، اور دیکھو اے نبی، قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو جب تک تمہاری طرف اس کی وحی تکمیل کو نہ پہنچ جائے، اور دعا کرو اے میرے پروردگار مجھے مزید علم عطا فرما۔ آیت 114۔ انداز کلام صاف بتا رہا ہے کہ فتعال اللہ الملک الحق پر تقریر ختم ہو چکی تھی۔ اس کے بعد رخصت ہوتے ہوئے فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات پر خبردار کرتا ہے جو وحی نازل کرنے کے دوران میں اس کے مشاہدے میں آئی۔ بیچ میں ٹوکنا مناسب نہ سمجھا گیا، اس لیے پیغام کی ترسیل مکمل کرنے کے بعد اس نے حضور کو اس بات پر متنبہ کیا۔ بات کیا تھی جس پر یہ تنبیہ کی گئی؟ اسے خود تنبیہ کے الفاظ ہی ظاہر کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کا پیغام وصول کرنے کے دوران میں اسے یاد کرنے اور زبان سے دہرانے کی کوشش فرما رہے ہوں گے۔ اس کوشش کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ بار بار ہٹ جاتی ہوگی، سلسلہ اخذ وحی میں خلل واقع ہو رہا ہوگا، پیغام کی سماعت پر توجہ پوری طرح مرکوز نہ ہو رہی ہوگی۔ اس کیفیت کو دیکھ کر یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام وحی وصول کرنے کا صحیح طریقہ سمجھایا جائے، اور بیچ بیچ میں یاد کرنے کی کوشش جو آپ کرتے ہیں اس سے منع کر دیا جائے۔ سورہ قیامہ کے نزول کے موقع پر بھی یہی صورت پیش آئی تھی، اس لیے سلسلہ کلام کو توڑ کر آپ کو ٹوکا گیا کہ اسے یاد کرنے کی جلدی میں اپنی زبان کو بار بار حرکت نہ دو، اسے یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمے ہے، لہذا جب ہم اسے سنا رہے ہوں تو غور سے سنتے رہو، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمے ہے۔ سورہ قیامہ کے اندر یہ فقرے بطور جملہ معترضہ آنے کی جو توجیہ ہم نے کی ہے وہ محض قیاس پر مبنی نہیں ہے، بلکہ معتبر روایات میں اس کی یہی وجہ بیان ہوئی ہے۔ مسند احمد، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن جریر، طبرانی، بہیقی اور دوسرے محدثین نے متعدد سندوں سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خوف سے کہ کہیں کوئی چیز بھول نہ جائیں، جبریل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ وحی کے الفاظ دہرانے لگتے تھے۔ اس پر فرمایا لا تحرکو۔ یہی بات شعبی، ابن زید، ضحاک، حسن بصری، قتادہ، مجاہد اور دوسرے اکابر مفسرین سے منقول ہے۔ سورہ اعلیٰ میں بھی آپ کو اطمینان دلایا گیا کہ ہم اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھوا دیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھولیں گے نہیں۔ سنقرئک فلا تنسیٰ۔ حاکم نے حضرت سعد بن ابی وقاص سے، ابن مردویہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے الفاظ کو اس خوف سے دہراتے جاتے تھے کہ کہیں بھول نہ جائیں۔ مجاہد اور کلبی کہتے ہیں کہ جبرائیل وحی سنا کر فارغ نہ ہوتے تھے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھول جانے کے اندیشے سے ابتدائی حصہ دہرانے لگتے تھے۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطمینان دلایا کہ وحی کے نزول کے وقت آپ خاموشی سے سنتے رہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے پڑھوا دیں گے اور وہ ہمیشہ کے لیے آپ کو یاد ہو جائے گی۔ اس بات کا کوئی اندیشہ آپ نہ کریں کہ اس کا کوئی لفظ آپ بھول جائیں گے۔ بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغامات وحی وصول کرنے کی اچھی مہارت حاصل ہو گئی تو اس طرح کی کیفیات آپ پر طاری ہونی بند ہو گئیں۔ اسی وجہ سے بعد کی صورتوں میں ایسی کوئی تنبیہ ہمیں نہیں ملتی۔ خفیہ تبلیغ کا 3 سالہ دور۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تبلیغ رسالت کی جو حکمت سکھائی تھی اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کام چھوٹتے ہی اعلان نبوت کر دینے اور لوگوں کو دعوت عام دینے سے نہیں کیا، بلکہ ابتدائی 3 سال تک آپ خفیہ طریقے سے اسلام کو ان سعید روحوں تک پہنچاتے رہے جو محض دلیل و برہان اور تفہیم و تذکیر سے توحید کو قبول کرنے اور شرک چھوڑ دینے پر آمادہ ہو سکتی تھیں، اور اس کے ساتھ جن پر یہ اعتماد بھی کیا جا سکتا تھا کہ وہ اس تحریک کو اس وقت تک راز میں رکھیں گی جب تک اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہادی برحق اعلان عام اور واشگاف دعوت اللہ شروع کر دینے کا فیصلہ نہ فرمائیں۔ اس کام میں سب سے زیادہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اثرات کارگر ثابت ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا اصل نام عبداللہ بن عثمان تھا، لیکن ابو بکر آپ کی کنیت اس قدر مشہور ہوئی کہ اصل نام اس کے پیچھے چھپ گیا۔ زمخشری نے لکھا ہے کہ ان کو پاکیزہ خصلتوں میں ابتکار پیش ہونے کی وجہ سے ابو بکر کہا جاتا تھا۔ جاہلیت ہی میں وہ اس نام سے مشہور ہو چکے تھے۔ اس کی وجہ طبری اور ابن ہشام نے یہ لکھی ہے کہ وہ نہایت ملنسار، خوش خلق اور اپنی قوم میں اپنی خوبیوں کی وجہ سے بہت مقبول و محبوب تھے۔ قریش میں کوئی شخص ان سے زیادہ انساب کا علم نہ رکھتا تھا اور نہ ان سے زیادہ کوئی یہ جانتا تھا کہ قریش میں اچھے اور برے کون ہیں اور کس کے کیا اوصاف ہیں۔ تجارت پیشہ تھے اور اپنے حسن معاملے کے لیے مشہور تھے۔ ان کی قوم کے لوگ ان کے علم، ان کی تجارت اور ان کے عمدہ برتاؤ کی وجہ سے بکثرت ان سے ملتے اور ان کے پاس آ کر بیٹھتے تھے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر انہوں نے جن جن لوگوں پر اعتماد کیا ان تک دعوت پہنچائی اور ایک اچھی خاصی تعداد ان کی تبلیغ سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئی۔ پھر جو مسلمان ہوتا گیا وہ آگے اپنے حلقہ احباب میں نیک روحوں کو تلاش کر کے اندر ہی اندر اسلام پھیلاتا گیا۔ اس زمانے میں مسلمان چھپ چھپ کر مکہ کی سنسان گھاٹیوں میں نماز پڑھتے تھے تاکہ کسی کو ان کی تبدیلی دین کا پتہ نہ چل سکے۔ دار ارقم میں مرکز تبلیغ و اجتماع کا قیام۔ 2.5 سال سے کچھ زیادہ مدت ہی گزری تھی کہ ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا جس سے اندیشہ ہوا کہ کہیں کفار مکہ سے قبل از وقت تصادم شروع نہ ہو جائے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ ایک روز مسلمان مکہ کی ایک گھاٹی میں نماز پڑھ رہے تھے کہ مشرکین کے ایک گروہ نے انہیں دیکھ لیا اور ان کو سخت سست کہنا شروع کیا۔ بات بڑھتے بڑھتے لڑائی تک پہنچ گئی اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو اونٹ کی ہڈی کھینچ ماری جس سے اس کا سر پھٹ گیا۔ ابن جریر ابن ہشام نے اس واقعے کو مختصراً بیان کیا ہے، مگر حافظ اموی نے اپنی مغازی میں اس کی پوری تفصیل دی ہے اور بتایا ہے کہ وہ شخص جس کا سر پھٹا تھا وہ بنی تیم کا عبداللہ بن قتل تھا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا تاخیر حضرت ارقم بن ابی ارقم کے مکان کو جو صفا کے قریب واقع تھا مسلمانوں کے اجتماع اور دعوت و تبلیغ کا مرکز بنا دیا تاکہ مسلمان یہیں جمع ہو کر نماز بھی پڑھیں اور جو لوگ خفیہ طریقے سے مسلمان ہوتے جائیں وہ یہاں آتے رہیں۔ اسلام کی تاریخ میں اس دار ارقم کو لازوال شہرت حاصل ہوئی۔ 3 سال کی خفیہ دعوت کا دور ختم ہونے اور اعلانیہ دعوت عام شروع ہو جانے کے بعد بھی یہ مسلمانوں کا مرکز رہا۔ اسی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما رہتے تھے۔
یہیں آ کر مسلمان آپ کے پاس جمع ہوتے تھے، اور شیب ابی طالب کی محصوری تک، جس کا ذکر ہم آگے کریں گے، اسی کو دعوت اسلام میں مرکزی حیثیت حاصل رہی۔ 3 سال کی خفیہ دعوت میں کتنا کام ہوا۔ اب قبل اس کے کہ ہم اعلانیہ دعوت کے دور پر کلام شروع کریں، ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ خفیہ دعوت کے اس 3 سالہ دور میں کتنا کام ہوا تھا۔ قریش کے کن کن قبیلوں کے کون کون اور کتنے لوگ مسلمان ہو چکے تھے، اور قریش سے باہر کے لوگ اور موالی جمع ہے مولا کی۔ مولا اس غلام کو کہتے تھے جسے اس کے مالک نے آزاد کر دیا ہو، مگر آزاد ہونے کے بعد بھی وہ اپنے سابق آقا سے وابستہ رہتا تھا۔ موالی اور غلاموں اور لونڈیوں میں سے کس کس نے اسلام قبول کر لیا تھا؟ ذیل میں ہم ان کی وہ فہرست دیتے ہیں جو بڑی تلاش و تجسس کے بعد ہم نے جمع کی ہے، کیونکہ ان کی پوری فہرست کسی بھی جگہ یکجا نہیں ملتی۔ بنو ہاشم میں سے نمبر 1 جعفر رضی اللہ عنہ بن ابی طالب، ان کی بیوی اسما بنت امیس خصمیہ، یہ غیر قریش میں تھیں۔ خواتین کا ذکر ہم زیادہ تر ان کے شوہروں یا بیٹوں کے ساتھ کریں گے، البتہ کہیں کہیں ان کا ذکر ان کے اپنے خاندان کی نسبت سے بھی کر دیں گے۔ نمبر 2 صفیہ بنت عبد المطلب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی اور حضرت زبیر کی والدہ۔ ارضی رضی اللہ عنہ بنت عبد المطلب، طلیب رضی اللہ عنہ بن عمیر کی والدہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی۔ بنی المطلب سے عبیدہ رضی اللہ عنہ بن الحارث بن مطلب۔ بنی عبد شمس بن عبد مناف میں سے ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ، ان کی بیوی سہلہ رضی اللہ عنہ بنت سہیل بن عمرو۔ بنی امیہ سے عثمان بن عفان، ان کی والدہ ارضی بنت قریظ۔ خالد بن سعید بن العاص بنی امیہ، ابو احیہا ان کے باپ سعید کی کنیت تھی، ان کی بیوی امیمہ بنت خلف الخزاعیہ، بعض نے ان کا نام امینا لکھا ہے۔ ام حبیبہ بنت ابی سفیان پہلے عبید اللہ بن جہش کے نکاح میں تھی، بعد میں ان کو ام المومنین بننے کا شرف حاصل ہوا۔ خلفائے بنی امیہ میں سے عبداللہ بن جہش بن رعاب، ابو احمد بن جہش، عبید اللہ بن جہش، یہ بنی غنم بن دودان میں سے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی امیمہ بنت عبد المطلب کے بیٹے اور ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی تھے۔ عبید اللہ بن جہش، اس شخص نے اپنی بیوی حضرت ام حبیبہ کے ساتھ حبش کی طرف ہجرت کی اور پھر وہاں عیسائی ہو کر رہ گیا۔ بنی تیم سے اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ام رومان حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ اور حضرت عائشہ اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کی والدہ۔ طلحہ بن عبید اللہ، ان کی والدہ ثنا بنت الحضرمی۔ حارث بن خالد۔ خلفائے بنی تیم میں سے صہیب بن سنان الرومی۔ بنی اسد بن عبد العزا میں سے زبیر بن العوام حضرت خدیجہ کے بھتیجے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھیزاد بھائی۔ خالد بن حزام، حکیم بن حزام کے بھائی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے۔ اسود بن نوفل، عمرو بن امیہ۔ بنی عبد العزا بن قصی میں سے یزید بن زمعہ بن الاسود۔ بنی زہرہ میں سے عبد الرحمن بن عوف، ان کی والدہ شفا بنت عوف۔ سعد بن ابی وقاص، ابو وقاص کا اصل نام مالک بن اوہیب تھا، ان کے بھائی عمیر بن ابی وقاص، ان کے بھائی عامر بن ابی وقاص۔ مطلب بن اظہر، عبد الرحمن بن عوف کے چچازاد بھائی، ان کی بیوی رملہ بنت ابی عوف سہیمہ۔ طلیب ابن اظہر، عبداللہ بن شہاب، یہ ننیہال کی طرف سے امام زہری کے جد تھے۔ خلفائے بنی زہرہ میں عبداللہ بن مسعود، یہ قبیلہ حذیل میں سے تھے اور مکہ میں بنی زہرہ کے حلیف کی حیثیت سے رہتے تھے۔ عتبہ بن مسعود، برادر عبداللہ بن مسعود۔ مقداد بن عمرو الکندی، اسود بن عبد یغوث
زہری نے ان کو اپنا حلیف اور متبنی بنا رکھا تھا۔ خباب بن الارت، شرحبیل بن حسنۃ الکندی، جابر بن حسنہ شرحبیل بن حسنہ کے بھائی، جنادہ بن حسنہ شرحبیل بن حسنہ کے بھائی، بنی عدی سے سعید بن زید بن عمرو بن نفیل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی اور چچا زاد بھائی، ان کی بیوی فاطمہ بنت الخطاب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن، زید بن الخطاب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی، عامر بن ربیعہ الغنری حلیف بنی عدی، خطاب نے ان کو بیٹا بنا رکھا تھا۔ ان کی کنیت ابو عبداللہ الغنری تھی۔ ان کی بیوی لیلہ بنت ابی حسمہ، معمر بن عبداللہ بن نزلہ، نعیم بن عبداللہ الخام، عدی بن نزلہ، عروہ بن اساسہ عمرو بن العاص کے ماجائے بھائی، مسعود بن سوید بن حارثہ بن نزلہ۔ حلفائے بنی عدی میں سے واقد بن عبداللہ، ان کو بھی خطاب نے حلیف اور متبنہ بنا رکھا تھا۔ خالد بن بکیر بن عبد یالیل اللیثی، ایاس بکیر بن عبد یالیل اللیثی، عامر بکیر بن عبد یالیل اللیثی، عاقل بکیر بن عبد یالیل اللیثی۔ بنی عبد الدار میں سے مصعب بن عمیر، ابو الروم بن عمیر مصعب بن عمیر کے بھائی، فراس بن النضر، جہم بن قیس۔ بنی جمحہ میں سے عثمان بن مظعون، ان کے بھائی قدامہ بن مظعون، ان کے بھائی عبداللہ بن مظعون، صائب بن عثمان بن مظعون، معمر بن الحارث بن معمر، ان کے بھائی حاطب بن الحارث، ان کی بیوی فاطمہ بنت مجلل العامریہ، معمر کے بھائی حطاب بن الحارث، ان کی بیوی فقیہہ بنت یسار، سفیان بن معمر، نبینہ بن عثمان۔ بنی سہم میں سے عبداللہ بن حذافہ، خنیس بن حذافہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد، ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے شوہر، ہشام بن العاص بن وائل، حارث بن قیس، ان کے بیٹے بشیر بن حارث، ان کے دوسرے بیٹے معمر بن حارث، قیس بن حذافہ عبداللہ بن حذافہ کے بھائی، ابو قیس بن الحارث، عبداللہ بن الحارث، صائب بن الحارث، حجاج بن الحارث، بشر بن الحارث، سعید بن الحارث۔ حلفائے بنی سہم میں سے عمیر بن رعاب، مخمیہ بن الجز، یہ حضرت عباس کی بیوی ام فضل کے ماجائے بھائی تھے۔ بنی مخزوم میں سے ابو سلمہ عبداللہ بن الاسد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھیزاد اور رضاعی بھائی، ام المومنین ام سلمہ کے پہلے شوہر، ان کی بیوی ام سلمہ، یہ اور ان کے شوہر ابو سلمہ ابو جہل کے قریبی رشتہ دار تھے۔ ارقم بن الارقم، جن کے دار ارقم کا پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ عیاش بن ابی ربیعہ، ابو جہل کے ماجائے بھائی، حضرت خالد بن ولید کے چچا زاد بھائی، ان کی بیوی اسماء بنت سلامہ تمیمہ، ولید بن مغیرہ، ہشام بن ابی حذیفہ، سلمہ بن ہشام، ہاشم بن ابی حذیفہ، حبار بن سفیان، ان کے بھائی عبداللہ بن سفیان۔ حلفائے بنی مخزوم میں سے یاسر، عمار بن یاسر کے والد، عمار بن یاسر، ان کے بھائی عبداللہ بن یاسر۔ بنی عامر بن لوئی میں سے ابو صبرہ بن ابی رحم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی برہ بنت عبد المطلب کے بیٹے، ان کی بیوی ام کلثوم بنت سہیل بن عمرو، ابو جندل کی بہن، عبداللہ بن سہیل بن عمرو، حاطب بن عمرو سہیل بن عمرو کے بھائی، سلیط بن عمرو سہیل بن عمرو کے بھائی، اصابہ میں ان کو سہیل بن عمرو کا بھتیجا لکھا ہے۔ سکران بن عمرو سہیل بن عمرو کے بھائی، یہ ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ بنت زمع کے پہلے شوہر تھے۔ ان کی بیوی سودا بنت زمع، جو سکران کی وفات کے بعد ام المومنین بنی۔ سلیط بن عمرو کی بیوی لقیظہ بنت علقمہ، اصابہ میں ام لقیظہ لکھا ہے، اور ابن سعد نے فاطمہ بنت علقمہ ان کا نام بتایا ہے۔ مالک بن زعامہ، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی، ابن ام مکتوم،
بنی فہر بن مالک میں سے ابو عبیدہ بن الجراح، سہیل بن بیضا، سعید بن قیس، عمرو بن الحارث بن زہیر، عثمان بن عبد الغنم بن زہیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پھوپھیزاد بھائی حارث بن سعید۔ بنی عبد قصی میں سے طلیب بن عمیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی عروہ بنت عبد المطلب کے بیٹے۔ یہ 118 وہ لوگ تھے جو قریش کے بڑے بڑے خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے علاوہ ایک اچھی خاصی تعداد موالی، غلاموں اور لونڈیوں کی بھی تھی، جنہوں نے خفیہ دعوت کے ان 3 سالوں میں اسلام قبول کیا۔ ان کے نام یہ ہیں: ام ایمن برکہ بنت ثعلبہ، جنہوں نے بچپن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں پالا تھا، زنیرہ رومیہ، عمرو بن المول کی آزاد کردہ لونڈی، بلال بن رباح، یہ امیہ بن خلف کے غلام تھے، ان کی والدہ حمامہ، ابو فقیہہ یسار الجہمی، صفوان بن امیہ کے آزاد کردہ غلام، لبیبہ معمل بن حبیب کی لونڈی، ام عبیس بنی تیم بن مرہ یا بنی زہرہ کی لونڈی۔ پہلا قول زبیر بن بکار کا ہے اور دوسرا بلازری کا۔ عامر بن فہیرہ، طفیل بن عبداللہ کے غلام، سمیہ حضرت عمار بن یاسر کی والدہ اور ابو حذیفہ بن مغیرہ مخزومی کی لونڈی۔ ان کے علاوہ غیر قریش میں سے جن لوگوں نے مکہ کے اس ابتدائی دور میں اسلام قبول کیا وہ یہ تھے: مہجن بن الادرا السلمہ، مسعود بن ربیعہ بن عمرو، یہ بنی الہون بن خزینہ کے قبیلہ قارہ سے تھے۔ اس طرح ابتدائی 4 مسلمانوں کے ساتھ ان 129 کے ملنے سے ان لوگوں کی کل تعداد 133 بن جاتی ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عام شروع ہونے سے پہلے آپ پر ایمان لا کر جماعت مسلمین میں شامل ہو چکے تھے۔ الاستیاب میں ابن عبد البر نے اور اسد الغابہ میں ابن اسیر نے لکھا ہے، کہا جاتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ام الفضل پہلی عورت تھیں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مسلمان ہوئیں۔ یہ قول اگر صحیح ہے تو اس ابتدائی دور کے مسلمانوں کی تعداد 134 ہو جاتی ہے۔ ان خاتون کا اصل نام لبابہ بنت الحارث تھا۔ یہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن، حضرت خالد بن ولید کی خالہ اور حضرت جعفر بن ابی طالب کی بیوی اسماء بنت امیس کی ماجائی بہن تھی۔ ہم نے فہرست میں ان کا نام اس لیے درج نہیں کیا کہ کہا جاتا ہے کہ کمزور الفاظ میں اسے بیان کیا گیا ہے۔ یہ وہ صحیح الفکر اور سلیم الفطرت لوگ تھے جنہوں نے محض دلیل اور افہام و تفہیم سے شرک کی برائی کو سمجھا، توحید کی حقیقت کو مانا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا کا رسول تسلیم کیا، قرآن کو کلام الہی کی حیثیت سے اپنے لیے سرچشمہ ہدایت قرار دیا اور آخرت کی زندگی کو یقینی حقیقت سمجھا۔ اتنے مخلص اور دینی فہم رکھنے والے کارکن تیار کر لینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے علی الاعلان دعوت اسلام کا کام شروع فرمایا۔